कोर्ट ने अल-यमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। दूसरी जानिब आपको इस वक्त दिखा रहे हैं बराह रास्त DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इस वक्त हम प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। सिक्योरिटी से जुड़े मामलात, खित्ते की बदलती सूरत हाल के तनाज़ुर में मुल्की दफ़ा, दाखिली सलामती व दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ किए जाने वाले इक़दामात का अहाता करना है। सबसे पहले मैं आपको दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से किए गए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, बिलखसूस तीरा वैली में फितना अल ख़वारिज और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस के साथ साथ दीगर अहम अमूर का जायज़ा पेश करूँगा। सबसे पहले 2024 के पहले 8 माह में काउंटर टेररिज्म की मद में होने वाले ऑपरेशंस का अहाता करते हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अब तक रवां साल में 32,173 मुख्तलिफ नौइयत के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए हैं, जिनमें गुज़श्ता एक माह के दौरान ऑपरेशंस की तादाद 4,021 है। गुज़श्ता एक माह में ऑपरेशंस के दौरान 90 ख़वारिज को वास्ले जहन्नम किया गया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि दहशतगर्दी के इस नासूर से निमटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर 130 से ज़ायद ऑपरेशंस अफ़वाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे सरंजाम दे रहे हैं। साल 2024 के गुज़श्ता 8 माह में काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस के दौरान 193 बहादुर अफसरान और जवानान ने जामे शहादत नोश किया। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों और इनके लवाहिकीन को खराज तहसीन पेश करती है। फितना ख़वारिज और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग आखिरी खारजी और दहशतगर्द के ख़ात्मे तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। यहाँ मैं आपको इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किए जाने वाले एक अहम और कामयाब ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह करना ज़रूरी समझता हूँ। 20 अगस्त 2024 से वादी तीरा में फितना अल ख़वारिज और नाम नहाद कालदम तंजीम लश्कर इस्लाम और जमातुल एहरार के ख़िलाफ़ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ठोस शवाहिद और दुरुस्त मालूमात पर मुबनी थे, जिसके नतीजे में फितना अल ख़वारिज को बड़ा धचका लगा। 30 ख़वारिज को जहन्नम वासिल किया, जबकि 14 ख़वारिज ज़ख्मी हुए। जहन्नम वासिल होने वालों में इंतहाई मतलूब खारजी लीडर अबू ज़र उर्फ सद्दाम भी शामिल था। इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान हमारे 4 बहादुर जवानों ने इंतहाई दलेरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इसी तरह के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और अज़म का मुँह बोलता सबूत है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि 25-26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतअद्दिद घनौनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। ये कार्रवाइयाँ अंदरून और बैरून मुल्क दुश्मनों और उनके सहूलतकारों की एमा पर की गई, जिसका मकसद मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल और तरक्की को मुतासिर करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्लियरेंस ऑपरेशंस के ज़रिए 21 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। इन ऑपरेशंस के दौरान अवाम की जान की हिफाजत करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 14 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। हमें मालूम है कि बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी और रियासती जबर का एक तासर भी पाया जाता है, जिसको बैरूनी एमा पर मखसूस अनासर एक्सप्लॉइट करते हैं। वो इसलिए एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि बलूचिस्तान में तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद का जारी अमल खौफ व हिरास के ज़रिए मुतासिर किया जा सके। जब दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी, जब तरक्की नहीं होगी, तो इससे एहसास महरूमी और रियासती दरअंदाजी का बयानिया मज़ीद बढ़ेगा
اور دہشت گردوں کے سرپرست ریاست کو مزید مورد الزام ٹھہرائیں گے اور اس گھنونے کھیل کو جاری رکھ سکیں گے۔ 25-26 اگست کی رات کو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے وہ اسی مذموم بیرونی ایما اور فنڈنگ پر کیے جانے والے جاری شدہ کھیل کا حصہ تھے۔ یہ کرنے اور کروانے والوں کا اسلام سے، انسانیت سے، بلوچ روایات اور اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ در حقیقت نہتے شہریوں کو اس طرح بربریت کا نشانہ بنانا اور اس پر فخر کرنا اس ظلم کو کرنے اور کروانے والوں کی ذہنیت اور مایوسی کی عکاسی ہے۔ یہاں میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جو کسی بھی شکل میں موجود ہیں ان کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شہریوں کی جان و مال اور بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گی اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور اس ضمن میں جاری آپریشنز میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے لیے ہر پاکستانی کا خون مقدس ہے اور کسی پاکستانی کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے اور میں اپنی گزشتہ پریس کانفرنسز میں اس بات کا ذکر بھی کرتا آ رہا ہوں کہ پاک فوج خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے۔ پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام ایک انتہائی جامع، شفاف اور مضبوط عمل ہے جو کہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے۔ یہ خود احتسابی کا عمل الزامات کی بجائے ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ جب بھی فوج میں قائم قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ مضبوط خود احتسابی کا نظام بلا تفریق تیزی سے حرکت میں آتا ہے۔ 12 اگست 2024 کو ISPR کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کے حوالے سے بتایا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائرڈ آفیسر کے خلاف باضابطہ طور پر درخواست موصول ہوئی۔ پاک فوج کے نظام احتساب پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ معاملہ منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے پاکستان فوج کو بھجوایا گیا۔ اپریل 2024 میں پاک فوج کی طرف سے ایک اعلیٰ سطح کی کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا تاکہ اس کیس کی مکمل تحقیقات کی جا سکیں۔ ٹھوس شواہد پر مبنی تفصیلی انکوائری مکمل ہونے کے بعد 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی نے باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اور یہ کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر کے حوالے سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ ان بنیادوں پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے، جس کو آئین اور قانون کے قواعد و ضوابط میں مناسب طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات جاننا اہم ہے کہ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ ثبوت اور شواہد کی روشنی میں ذمہ داروں کو ان کے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ جاری شدہ خود احتسابی کا عمل اس بات کی ایک اور دلیل ہے۔ خواتین و حضرات، پاک فوج میں واضح اتفاق رائے ہے
کہ فوج کو بحیثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ متعلقہ افسران کو قانون کے تحت حقوق حاصل ہوں گے، جیسا کہ اپنا مرضی کا وکیل کرنے اور اپیل کا حق وغیرہ وغیرہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق فوری کارروائی کرتی ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ بھی جواب دہ کریں گے۔ ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا بہترین سرمایہ ہے۔ خواتین و حضرات، آخر میں یہ کہوں گا کہ مسلح افواج اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے بخوبی آگاہ ہیں اور قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کر کے پاکستان کو مضبوط بنائیں تاکہ بحیثیت قوم ہم تمام درپیش چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں بتائے جانے والے پوائنٹس کے اوپر ہی سوالات کیجیے گا۔